اتنی ڈسٹرب کرے گی آپ کی کھانسی ہمیں؟ یہاں بیٹھتی ہوں تو نہیں آتی, وہاں بیٹھتی تو آ جاتی ہے. باہر نکل جاتی فاصلہ فائدہ دے رہا ہے. یہ عجیب بات ہے, کہتے ہیں آپ کے پاس بیٹھنے تو کھانسی زیادہ آتی ہے, جو ہرتے ہیں تو کم. کس چیز کی علامت ہے یہ؟ کسی دوا کی علامت ہے؟ جو بھی دعا ہوگی وہ دل کی بیماریوں میں ملے گی. کارڈوس وغیرہ ان میں دیکھیں. ہاں ڈیجیٹلس وغیرہ. ہاں ٹھیک ہے. کیا حال ہے عصمت, آپ نے بھی شروع کر دی ہومیوپیتھی ہیں؟ کچھ پہلے پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا. کل تو آپ جج بنی ہوئی تھی ماشاء اللہ کانٹیسٹ میں. کیسا رہا؟ اچھا رہا تجربہ؟ ہاں. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوفریزیا شروع کرنا ہے. یوفریزیا بعض جگہ لوگ RI لکھتے ہیں, بعض جگہ A لکھتے ہیں. کیا ہے صحیح اسپیلنگ؟ پڑھتے تو یوفریزیا ہیں سب. لکھنے میں مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے کسی کتاب میں RI کے ساتھ دیکھا تھا, یا وہ غلط لکھا گیا تھا یا وہی صحیح ہے اور ہم غلط لکھتے ہیں. چیک کریں. نہیں وہ تو میں بتا رہا ہوں, چیک کریں اس کو, کتاب میں بھی چیک کر کے بتائیں گے. جی RASIA. اچھا جی, یوفریزیا. یوفریزیا ایک لمبے اثر والی دوا نہیں ہے, بلکہ وقتی چھوٹے اثر کی دوا ہے, اور کرونک دواؤں میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا. نزلے کی وہ کیفیات جو وقتی طور پر جوش ماریں اور گزر جائیں, ان میں یوفریزیا مفید ہوتی ہے, بشرطے کہ اس کا زور آنکھوں پر ٹوٹے. ہر وہ نزلہ جو آغاز ہی سے آنکھوں پر حملہ کرتا ہے اور اس کا پانی آنکھوں میں جلن اور سرخی پیدا کر دیتا ہے, اس نزلے میں یوفریزیا مفید ہے. اور دن بھر جب تک آنکھ سے پانی بہتا رہتا ہے اس وقت تک آنکھ سرخ رہتی ہے اور کھانسی نہیں ہوتی, اور گلے کے اندر نیچے کی طرف کوئی جلن یا خارش محسوس نہیں ہوتی. لیکن جب مریض رات کو لیٹتا ہے تو لیٹنے کے کچھ عرصے کے بعد وہ پانی باہر نکلنے کی بجائے اندر گرتا رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے ٹریکیا وغیرہ سارے چھل جاتے ہیں, وہ سانس کی نالی زخمی ہو جاتی ہے اور پھر کھانسی شروع ہو جاتی ہے. آغاز میں اس طرح محض رات کو رہتی ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اس کی جلن اور چھلتی ہے جگہ, اس سے ایسے زخم سے بن جاتے ہیں کہ پھر وہ مستقل کھانسی بن جاتی ہے. رات کو ایگریویشن زیادہ, مگر دن کو بھی یوفریزیا کی جو پہنچی ہوئی کے اثر سے پیدا ہوئی کھانسی جاری رہتی ہے. اور سر درد اس میں بھی ہے, نزلے کے ساتھ سر درد کا حملہ. ہمارے جو ٹائپسٹ ہیں وہ اپنے شعبے دکھاتے رہتے ہیں. کٹنگ پین ان دی آئیز ایکسٹینڈنگ ان ٹو دی ہیڈ, پریشر ان دی آئیز ایز ایف کالڈ بائی ہینڈ, بائی بینڈ تھا نا, اس کو بائی ہینڈ بنا دیا. سنسیشن آف ڈسٹ ان دی آئیز, یہ بھی اس میں ہے علامت کہ چھوٹی ہلکی سی باریک ریت یا خاک پڑ گئی ہو جیسے آنکھوں میں.
کارنیا کا السریشن بھی پیدا کر دیتی ہے یہ، اور پسچولر چھوٹی چھوٹی جو پھنسیوں کی قسم کی تکلیفیں ہیں وہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس سے۔ خلاصہ کلام بس اس کا یہی ہے کہ چونکہ آنکھ سے ایک کاٹنے والا مادہ بہتا ہے، پتلا پانی پیپ نہیں نظر آتی، پتلا پانی ہے، لیکن اس پہ کاٹنے کی صفت اور تیزابی صفت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کے جو چھوڑے ہوئے اثرات ہیں وہ کچھ لمبے چل جاتے ہیں، لیکن خود اپنی ذات میں یہ بیماری لمبا چلنے والی نہیں، یہ وقتی بیماری ہے، ٹھیک ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی، لیکن چھیلی ہوئی جگہیں اور کارنیا پہ جو بد اثرات پڑ جاتے ہیں، پھنسیاں وغیرہ، وہ پھر بعد میں بعض دفعہ لمبی چلتی ہیں۔ ویژن بلر ہو جاتا ہے اس میں، اور بعض دفعہ یہ اعصاب میں فالج بھی پیدا کر دیتی ہے، یہ بیماری جو یوفریزیا کے قابو آتی ہے۔ پیرالسس آف دی تھرڈ نرو اس کا خاص نشان ہے، اس کا حملہ زیادہ تر تیسری نرو پر ہوتا ہے، جس کا نقشہ ڈاکٹر صاحب اپنے چہرے پر نکال کے دکھائیں گے آپ کو ابھی۔ آپ نظر آ رہے ہیں جی؟ ڈاکٹر صاحب کا چہرہ وہاں دکھائی دے رہا ہے؟ کلیئر کریں گے سر، منہ اس طرف کریں گے۔ اب دیکھیں کلیئر ہو گیا، اور آگے آ جائے یہاں، ہاں یہاں اس کے سامنے بیٹھے، نہیں اس کو دیکھیں گے آپ، وہاں سے پکڑیں اس کو، اس کیمرے، یہ کیمرہ کام کر رہا ہے نا؟ ہاں تو اس کو وہاں پکڑے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر، وہ بہت وائٹ شاٹ پر ہے، وائٹ نظر آ رہا ہے، سب لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، جی اوہو، ادھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں وہاں پھر عورتوں کی طرف ان کے لیے مشکل بن جائے گی نا، جو خواتین بے تکلف بیٹھی ہوئی ہیں دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے مشکل پڑ جائے گی، میں اسی لیے اسکرین پر دکھانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو، تو اس کو اینگل ٹھیک کر دو، آ کے آ جاؤ، تو کوئی مشکل نہیں، فکس تو نہیں ہے نا اینگل، ہاں اینڈ ڈاکٹر صاحب کے اوپر ڈال دو اس کو، اسکرین ان کے چہرے سے بھر جائے، ہاں ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ اتنی زیادہ توجہ دیں کہ تھرڈ نرو پھڑکنے لگے، بازو ہو جاتا ہے میرے سو کے، چلو جی ہو گیا اب، ہاں سب ٹھیک ہے، چلیں۔ تھرڈ نرو ہے وہ غالباً یہ ہو جائے، اوپر کی طرف ہاں تو بنا کے دکھائیں نا اچھا پورا، یہ ہے تھرڈ نرو، اور اس پہ فالج ہو جاتا ہے بعض دفعہ یوفریزیا سے، وہ اگر ایک طرف ہو تو پھر وہ عام طور پہ ایک طرف ہوتا ہے، جس طرف فالج ہو جاتا ہے پھر وہ جو کہ کمزور پڑ جاتا ہے، جو یہ کسی جاتی ہے، ایسے دھیان دکھاتا ہے، تو جو فالج والی جگہ چونکہ کام نہیں کرتی اس طرف کھنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرف کھنچ جائے وہ فالج شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فالج زدہ دوسری طرف، وہ گرا ہوا لٹکا ہوا حصہ نظر آتا ہے، جو ایسے کرتے ہیں تو یہ منہ کا جو حصہ ہے وہ اس طرف کھنچ جاتا ہے حضور، جو فالج نہیں ہے جس طرف، کیونکہ وہ مسل کھینچ رہے ہیں۔ صحیح بات، جزاک اللہ خیر۔ یہ اس لیے آپ کو تشریح کر کے بتائی گئی ہے بات کہ عام طور پر جو چہرے کا فالج ہے اس پہ زیادہ دماغ میں کاسٹکم آتا ہے، اور اسپائجیریا بھی ہوتا ہے، کاسٹکم بھی ہے، بعض دوسری دوائیں بھی کام کرتی ہیں، لیکن وہ جو فالج ہے وہ عموماً نزلاتی حملوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اور وجوہات اس کی ہوتی ہیں، بعض دفعہ نزلاتی حملے بھی ہوتے ہیں، لیکن یوفریزیا کا جو اثر ہے وہ عام طور پر
یاد نہیں رہتا اور اکثر فیشل پیرالسس میں کاسٹیکم کی طرف زیادہ دھیان جاتا ہے. یوفریزیا اپنی ذات میں فالج پیدا کرنے والی دوا نہیں ہے، اس لیے اس کا شاذ استعمال ہوتا ہے. بعض دفعہ میں نے دیکھا ہم کاسٹیکم کی علامتیں سمجھ کر دیتے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سلفر رسٹاکس بھی میں دیا کرتا ہوں آلٹرنیٹلی، اس سے فائدہ ہوا کرتا ہے، وہ بھی بعض دفعہ نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ پھر فکس ہو کر مستقل طور پر منجمد ہو جاتا ہے. اس پر کافی محنت کرنی پڑتی ہے. کئی ایسی خواتین ہیں جن کو میں نے دیا خدا کے فضل سے 20-25 سال کا جڑا ہوا سخت پتھر بنا ہوا تھا وہ فالج، لیکن اس کو بہت فرق پڑ گیا، لیکن وقت لگتا ہے. یوفریزیا کے متعلق مجھے خیال آیا ہے کہ اگر آنکھوں میں سوزش والا نزلہ ہو اور پھر فالج ہو تو اسے ضرور استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. مجھے کبھی ذاتی تجربہ اس کا نہیں ہوا اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کئی مریض بیچارے فائدے سے محروم رہ گئے ہوں. تو آپ اس کو یاد رکھنا کہ یوفریزیا کا فالج جو چہرے کا ایک طرف کا ہوگا، بعض وقت دو طرف کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آنکھوں کی میں سے بہنے والے تیزابی نزلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. سمجھیں؟ کھانسی کا لکھا ہوا میں بتا چکا ہوں پہلے کہ رات کو لیٹنے کے بعد بڑھتی ہے اور دن کو اس کو نسبتاً آرام آتا ہے. جرمن میزلز میں اس کو یاد رکھنا چاہیے. پلسٹیلا ہم عام طور پر خسرے کے لیے میزلز کے لیے دیتے ہیں، لیکن جرمن میزلز میں خاص نشانی آنکھوں کے اوپر میزل کا حملہ اور غیر معمولی سرخی، اور چونکہ وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے خاص طور پر حاملہ عورتوں کے لیے، کیونکہ اگر وہ شروع میں 3 مہینے میں ہو تو اس وقت جو عذاب بن رہے ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے جرمن میزل، اور بالکل وہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوتی. یا بالکل اندھے بچے پیدا ہوں گے جب آنکھ بن رہی ہو، کان بن رہے ہوں تو بے کان کے بچے پیدا ہوں گے، دل بھی بعض دفعہ اسی طرح معاف ہو جاتا ہے. تو جرمن میزلز کے دنوں میں عورتوں کو، پریگننٹ عورتوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، بالکل سرکولیشن میں نہ آئیں، گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے. بہت سے بچے تو مر ہی جاتے ہیں، مگر جو نہ مریں وہ پھر زندگی بھر کا روگ بن جاتے ہیں. اس لیے جرمن میزلز کے علاج میں عام طور پر ہومیوپیتھ پلسٹیلا بتاتے ہیں، جس کا تعلق رحم سے بھی ہے اور آنکھوں سے بھی، نزلے سے بھی. لیکن یہ جو یوفریزیا ہے اس کا بہت گہرا اس سے تعلق ہے، اور یوفریزیا کو بھولنا نہیں چاہیے. جہاں ایسا نزلہ ہو آغاز میں، چاہے وہ جرمن میزلز ہو یا ویسے نزلہ ہو، یوفریزیا بہت مفید ثابت ہوگا. جب یہ ایک دفعہ ٹریکیا اور لیرنگس پر حملہ کر دیتا ہے، یعنی جب لیٹے میں نزلہ گرتا ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی، اس وقت پھر اس کے اندر ایک نسبتاً زیادہ لمبا عرصہ بیماری کا شامل ہو جاتا ہے. وہ براہ راست یوفریزیا کی اپنی ذاتی نشانی نہیں ہے، بلکہ طبی بات ہے. اگر کسی چیز سے بھی نالیوں، اندرونی نالیوں کو کھرچیں اور زخم پہنچائیں تو ان میں پھر کچھ عرصہ ٹھہر جانے والا نزلہ، حربت کی بلغم، کھوں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں جو یوفریزیا کے حملے کے بعد بھی ہوتی ہیں. اور اس کو میں نے بتایا نا، اس میں استعمال کرتے ہیں جرمن میزلز میں پلسٹیلا کے متبادل کے طور پر، لیکن ویسے پہچانے جانے چاہیے واضح، کیونکہ پلسٹیلا کو گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے اور نمایاں طور پر
کو گرمی سے نفرت اور سردی سے نسبتاً آرام، کھلی ہوا میں آرام. یوفریزیا اس کا اپوزٹ ہے بالکل. یوفریزیا میں نزلے کے دنوں میں بستر میں آدمی گرم ہوتا ہی نہیں. یعنی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اور بھی لپیٹوں پھر بھی ذرا سا ایکسپوجر ہو تو ٹھنڈ لگے گی. تو یہ ایسی نمایاں پہچان ہے کہ اس میں کسی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. اگر جرمن میزلز ہو اور سردی لگنے کا رجحان زیادہ ہو تو پلسٹیلا نہیں دینی بلکہ یوفریزیا دینی ہے. اگر برعکس ہو تو پھر پلسٹیلا دیں. فوٹوفوبیا بھی اس کی علامتوں میں ایک علامت ہے جو آنکھ کے اندر چونکہ سوزش پیدا کر دیتی ہے یہ دوا، اس لیے روشنی سے آنکھ بہت تکلیف محسوس کرتی ہے. ابھی تک آپ کو فیرم فاس اور فیرم میٹ بھی نہیں پڑھائی گئی، نہیں پڑھائی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں نسخوں میں کثرت سے استعمال ہوئی ہے، اس لیے میرے ذہن پہ تھا کہ پڑھا دی ہیں. فیرم فاس یعنی آئرن اور فاسفورس کا کمپاؤنڈ، یعنی لوہے اور فاسفورس کے ملنے سے جو کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کو فیرم فاس کہتے ہیں. یہ خون کے ذروں میں داخل ہوتا ہے اور تمام ریڈ بلڈ کارپسلز میں فیرم فاس ایک طبی انگریڈینٹ کے طور پر، ایک اس کے جز کے طور پر ضرور شامل ہوتا ہے. اس لیے جس کو کہتے ہیں نا آئرن کی کمی، مراد یہی ہے کہ فیرم فاس کی کمی ہے. اس میں کھلی ہوا تکلیف دیتی ہے اور اس لحاظ سے اس کا مزاج ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے. فیرم میٹیلیکم بھی انیمیا میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فیرم فاس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ زیادہ کثرت سے یہ استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ ہمارے جو بدن کے 12 نمک ہیں ان میں فیرم میٹیلیکم نہیں ہے، کیونکہ فیرم میٹیلیکم نمک ہے ہی نہیں. نمکیات ان کمپاؤنڈز کو کہتے ہیں، مرکبات کو، جو ایک میٹل کے دوسری چیز کے ساتھ یا ایک ایلیمنٹ کے دوسری چیز کے ساتھ یعنی کیمیکل رد عمل کے نتیجے میں مرکب بنتا ہے. اس لیے فیرم میٹیلیکم بھی انیمیا میں دیا جاتا ہے، مگر زیادہ جو شہرت ہے وہ فیرم فاس کی ہے. اس میں فاسفورس کی وجہ سے کچھ فاسفورس کی اینگزائٹی بھی شامل ہوتی ہے. یعنی فیرم فاس کی علامتوں میں ایک خاص قسم کی گھبراہٹ ہے جو فاسفورک ایسڈ کی علامت ہے. وہ آرسنک سے مختلف ہے، کمزوری اس میں ضرور ہوتی ہے، لیکن اس میں اپریہینشن غیر معلوم، غیر محسوس اپریہینشن پائی جاتی ہے. ایسڈ فاس میں کوئی معین خوف نہیں ہے، مگر ویسے ہی دل اکھڑا ہوا اور بیزار سا اور پریشانی عمومی طور پر ذہن پر قبضہ کرتی ہے. ایسڈ فاس کا مریض اگر یہ کمزوری بھی ہو اور یہ بات بھی پائی جائے علامت، اور پھر انیمیا ہو، تو خود ایسڈ فاس بھی ایسے انیمیا میں اور اس کمزوری کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے. ورنہ فیرم فاس تو انیمیا کی واضح دوا ہے، اور اس میں یہ علامت فیرم فاس میں بھی داخل ہوتی ہے جو ایسڈ فاس میں پائی جاتی ہے. سرد ہوا سے ضرور تکلیف بڑھے گی، اور سرد ہوا لگنے سے جب نزلاتی تکلیفیں ہوں تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے اور بخار کا سا احساس ہو جاتا ہے چہرے پر. فیرم فاس میں
کھٹا کھانا مفید نہیں، ہمیشہ مضر ہوتا ہے. یعنی خواہ اچار کھائیں یا کوئی اور کھٹی چیز کھائیں، کھٹا جوس پئیں، تو فیرم فاسٹ والے مریضوں کو یہ موافق نہیں آتا. فاسفورس میں خون کو پتلا کرنا اور خون بہنے کا رجحان پایا جاتا ہے. یہ فاسفورس کی خاص علامت ہے. خون غلط شبد میں کہہ رہی ہوں، خون پتلا کرنا ضروری نہیں ہے. اس لیے میں نے بتایا ہے کہ فاسفورس ہومیوپیتھک میں خون کو گاڑھا کرتا ہے، غلط نہ سمجھ جائیں. فاسفورس زہر میں خون کو پتلا کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے. اس لیے فاسفورس اور فاسفورس کے کمپاؤنڈ، خواہ وہ ایسڈ فاس ہو یا فیرم فاس ہو، یہ تینوں چیزیں ان مریضوں میں استعمال ہوتی ہیں جہاں خون پتلا ہو اور جلد بہے، اور اس میں مستقل دل وہ خون کے مریض جن کو ہیموفیلیا ہوتا ہے اور معمولی سے ادھر پر بھی خون بہنے لگتا ہے اور رکتا نہیں، ان میں بھی یہ تینوں دوائیں مفید ہیں، ایسڈ فاس، فاسفورس اور فیرم فاس. بس فاسفورس کا اپنا اثر خون کو پتلا کرنا ہے، ہومیوپیتھک میں خون کو گاڑھا کرتا ہے. اسی لیے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو احتیاط بتائی تھی، فاسفورس اگر آنکھیں بند کر کے لمبا عرصہ تک دیا جائے تو بعض دفعہ خون کو اتنا گاڑھا کر دیتا ہے کہ وہ مضر ہے، اور اس سے بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے فاسفورس کا آنکھیں بند کر کے استعمال کرنا لمبے عرصے تک مناسب نہیں. جس کو بھی آپ ایسڈ فاس، فیرم فاس یا فاسفورس پہ رکھیں، کبھی کبھی 2-3 مہینے میں ایک دفعہ اس کے خون کا ٹیسٹ کروا لیا کریں. یہ بات مجھے عموماً جرمنی کے جو مریض ہیں ان کے تجربوں سے معلوم ہوئی ہے، کیونکہ وہاں جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں ریگولر تو کہتے ہیں خون اس کا گاڑھا ہو گیا ہے بہت. اور ایسے مریض جن کو میں ایسڈ فاس، فاسفورس والا دیتا رہا ہوں، ان کی اکثر رپورٹوں میں آتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارا خون گاڑھا ہو گیا ہے. اس حد تک گاڑھا رکھنا چاہیے جس حد تک وہ جریان خون کے رجحان کو روکنے کے لیے ضروری ہے. پھر ہاتھ روک دینا چاہیے، پھر اگر پتلا ہونے کا رجحان پیدا ہو پھر دوبارہ شروع کرنا چاہیے. فیرم فاس میں ایک علامت ہے کمپلینٹس فرام لفٹنگ اینڈ اسٹریننگ. یہ اور کس چیز میں ہے؟ یعنی کسی بوجھ کو طاقت سے بڑھ کر اٹھانے کی کوشش کی جائے، اور ایک ایسی دوا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں وہ قدر مشترک ہے. وہ چیز وہ ہے میلیفولیم. میلیفولیم میں بھی اوور اسٹریننگ کے نقصان پہنچتے ہیں فیرم فاس سے بھی، جس کا مطلب ہے کہ میلیفولیم میں بھی خون پیدا کرنے بہانے کا رجحان ہے، اور خون بہے تو میلیفولیم بھی استعمال کیا جاتا ہے، فاسفورس بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایسے مریض جن کو ہیموفیلیا ہو ان میں ان دونوں کو ملا کر میں نے دیکھا ہے، بہت مفید ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر خون پتلا ہو تو یہ خطرہ کہ ذرا سا بوجھ اٹھایا تو چیز کھنچ گئی اور مسل کو نقصان پہنچ گیا، زیادہ ہو جاتا ہے. ریسٹاکس کی کوئی اور وجہ ہے، اس کی اپنی کوئی اعصابی اندرونی وجہ ہے، لیکن میلیفولیم اور فیرم فاس میں یہ قدر مشترک ہے. اور جہاں بھی انیمیا پایا جاتا ہے وہاں غصے کا دورہ بھی، اور چھوٹی سی بات پہ اختیار اٹھ جانا اور بے ساختہ انسان غصے کا اظہار کرے بلکہ وائلنس تک بھی اتر آتا ہے، یہ انیمیا کی اپنی ایک ذاتی پہچان ہے. اس میں ہو جاتا ہے، بے اختیاری ہو جاتی ہے، انسان کو قابو نہیں رہتا اپنے جذبات پر.
اور ایسی حالت میں پھر بدن سے پسینہ پھوٹ پڑتا ہے، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، کیونکہ کمزور آدمی بیچارے کا غصہ اس کے اپنے اوپر ہی ٹوٹتا ہے، اس میں طاقت نہیں ہوتی غصے کی زیادہ، اس لیے وہ کانپنے لگ جائے گا، برا حال، دل کا دورہ پڑنے لگے گا، لوگ اچھا بیٹھو بیٹھو کوئی بات نہیں، پانی لا کے دیتے ہیں۔ یہ جو کمزور مریض ہے اس کو بہت غصے سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے پر ہی ٹوٹے گا بیچارے پہ۔ فیرم فاس میں ہیلیریس بھی ہو جاتا ہے مریض، ایکسائٹمنٹ جلدی ہو جاتی ہے، یہ بھی انیمیا کی خاص علامتیں ہیں۔ ایکسائٹمنٹ کمزوری کے باوجود، اور کبھی چیئرفل اور کبھی جیسے ہذیان بکرا ہو، یہ فیرم فاس کی علامت ہے جو فاسفورس اور فیرم کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ کمپنی سے گھبراتا ہے اور تنہائی کو پسند کرتا ہے، شور سے گھبراتا ہے، بعض دفعہ دورہ ہوگا ٹاکٹیونیس اور ہلیریس ہونے کا، یعنی بہت بولنے لگ جائے گا، وہ ایک بے قابو پن ہے اس کا اپنا اندرونی، کسی بات پہ ایکسائٹ ہوا ہے تو اختیار نہیں رہا، وہ رکنے کے باوجود رک نہیں سکتا اور بے اختیار بولتا چلا جاتا ہے، مگر یہ اس کا دائمی مزاج نہیں ہے۔ فیرم فاس کے مریض عموماً کم بولنے والے اور تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ اس کے سر درد میں ٹھنڈی ہوا فائدہ پہنچاتی ہے، اور سیڑھیاں چڑھنے سے بہت سخت سر درد کا دورہ، سر درد ہو تو اس میں بہت تیزی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، یہ بھی دراصل انیمیا کی نشانی ہے۔ زیادہ انیمیا ہو تو ایک دم اٹھنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے وہ خون نیچے اترتا ہے اور سر کو پوری سپلائی نہیں پہنچتی، اور اگر سر درد ہو تو اس صورت میں بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، بہت شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں سر درد ہر جگہ پائی جاتی ہے، آنکھوں کے اوپر بھی، کن پٹیوں پر بھی، گدی میں بھی، سائڈ آف ہیڈ، پورے سر، پورے چہرے کے ایک طرف، سر کے ایک طرف، اور عام طور پر فیرم فاس کے مریض اپنے سر درد کا جو نقشہ کھینچتے ہیں وہ کہتے ہیں سر پھاڑنے والی درد ہے، پھٹنے والا سر، یہ احساس عموماً مختلف قسم کے سر دردوں میں پایا جاتا ہے۔ نظر کا غائب ہو جانا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس میں عموماً ہے پرخون بیماریوں دواؤں میں نظر کا وینش یعنی غائب ہو جانا جلسیمین میں نمایاں ہے، جو سر درد کے دورے کے ساتھ اچانک بعض دفعہ نظر غائب ہو جاتی ہے، اور ہائی بلڈ پریشر میں بیلاڈونا میں بھی ایسا ہوتا ہے، مگر اس میں خون کی کمی کے باوجود سر کی طرف خون نہ جانے کی وجہ سے، کمی کے باوجود نہیں بلکہ کمی کی وجہ سے وہی اثر پیدا ہوتا ہے جیسے خون زیادہ زور سے رش کر جائے اور نظر غائب ہو جاتی ہے۔ کان کی نالیوں کا نزلہ اور نزلاتی اخراجات کا خون کی آمیزش رکھنا، یہ بھی فیرم فاس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بلیڈنگ کا یعنی جریان خون کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ناک کے اندر خشک چوہے جم جانا اور اس کے نتیجے میں بچے ہر وقت کریدتے رہیں، ناک کو کھودتے رہیں، یہ رجحان بھی اس میں ملتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر نکسیر کا رجحان بڑھ جاتا ہے ایسے بچوں میں، نزلہ ہوا، کچھ دیر اندر انگلیاں ڈال کے چھیلا اس چیز کو اور پھر نکسیر پھوٹ پڑی، اور نکسیر پھر رجحان بن جاتی ہے، اس لیے ایسے موقع پر
بچوں کے ہاتھوں اور انگلیوں پر اگر کچھ باندھ دیا جائے تاکہ وہ اندر داخل نہ کر سکیں، خاص طور پر سوتے میں ضروری ہے، کیونکہ بعض ایسے مریض تھے جن کو دواؤں سے فائدہ نہیں ہوتا تھا. ان کو جب میں نے کہا کہ بچوں کو سوتے میں دستانہ تو نہیں پہنا سکتے مگر لپیٹ دیں کپڑا سا تاکہ انگلی نہ جا سکے اندر، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا. سوتے میں وٹامن ای کریم اگر نکسیل والے بچے کے ناک کے اندر مل دی جائے اور انگلیوں کو اندر داخل ہونے سے روک دیا جائے تو چند دن کے اندر ہی وہ رجحان بند ہو جاتا ہے. تو یہ ہومیوپیتھک علاج کے علاوہ یہ زائد طریق ہے جو فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اس میں منہ اور مسوڑوں وغیرہ سے خون کا بہنا یہ بھی عموماً ملتا ہے. گلے کی تکلیفیں، ٹونسلز، لمپس کا احساس، ہلکی بلیڈنگ یعنی خون کا بہنا اور نگلتے وقت درد کا ہونا اور جلن کا پایا جانا، یہ ساری فیرم فاس میں باتیں پائی جاتی ہیں، مگر یہ اتنی عام ہیں مختلف دواؤں میں کہ محض ان کی وجہ سے فیرم فاس کو پہچاننا مشکل ہے. عمومی نظر مریض پر ڈالنے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فیرم فاس کا مریض ہے کہ نہیں، اور وہ سب سے اچھا چیک ہے، یعنی قابل اعتماد. فیرم فاس کا مریض چونکہ خون پتلا ہونے کی وجہ سے انیمک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے انیمک رجحان، اس کے علاوہ وہ جو مزاج میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے فیرم فاس کے مریض کو پہچاننا. انیمک ہوگا وہ بہرحال، یہ تو پکی بات ہے. فیرم فاس کو اگر آپ رحم کے لیے ٹونک کے طور پر استعمال کریں جب عورت حاملہ ہو تو فیرم فاس، کلکیریا فاس اور کالی فاس، ان تینوں کا مرکب بہت مفید ہے اور مختلف وقتوں میں اس کے مختلف اثرات ہیں. اگر شروع کے مہینوں میں دیا جائے تو عموماً ایبارشن کو بھی روکتا ہے یہ، اور اگر آخری 2-3 مہینے میں دیا جائے تو بچے کی نشو و نما میں بہت مفید ہے. اس لیے اس کمبینیشن کو پریگننسی میں میں عموماً استعمال کراتا ہوں، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ مسلسل نہ کھایا جائے. کچھ دیر کھلایا پھر اس کے بعد خود مریضہ کو خود چاہیے کہ وقفہ ڈال دے، کچھ عرصہ وقفہ ڈالا پھر شروع کر دیا، تو آف اینڈ آن جس کو کہتے ہیں، کبھی کھایا کبھی چھوڑ دیا. اس طریقے سے کبھی کوئی نقصان علم میں نہیں آیا بلکہ ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے. بھوک اس میں کبھی کم بھی ہو جاتی ہے اور کبھی بے حد زیادہ، اتنی کہ کسی طرح پوری ہونے میں نہ آئے، مٹ ہی نہ سکے. تو یہ دونوں باتیں اس میں انتہا کی ہیں، یا حد سے زیادہ بھوک یا بالکل بھوک کا فقدان. اور وہ چیز جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. جو چیزیں موافق آتی ہیں ان کی خواہش مٹ جاتی ہے. مثلا گوشت وغیرہ یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ ضروری ہیں، اور جو کھٹی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. گوشت وغیرہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں بھی فاسفورس دینا مفید ہے. کھانے کے بعد نوزیا یعنی متلی، اور خصوصاً اگر حمل کے زمانے میں ہو تو اس میں بھی فیرم فاس مفید بتایا گیا ہے. لیکن عموماً حمل کی جو متلی ہے وہ کافی ضدی اور سخت ہوتی ہے. جن کو میں فیرم فاس دیتا رہتا ہوں ان کو بھی متلی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے غالباً شاذ کے طور پر فائدہ دیتی ہوگی. یہ ہو سکتا ہے جن کو اینیمیا کا رجحان ہو ان کے لیے مفید ہو. متلی میں تو اب تک جتنی بھی دوائیں میں نے استعمال کی ہیں سب سے اچھی پپلی نکلی ہے. وہ جو شیخ صاحب نے نسخہ بھیجا تھا نا اس سے بنائی، بہت سے مریضوں کو دی. آج تک ایک کی طرف سے بھی یہ شکایت نہیں ملی کہ اس سے متلی کو فائدہ نہیں ہوا.
اس سے مجھے ایک اور خیال آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ پپلی پڑھاؤں. اب پپلی پڑھاؤں کیسے؟ میں خود پڑھی ہو تو پڑھاؤں گا. پتہ ہی نہیں، نئی چیز ہے. صرف اتنا تعارف ہے کہ وہ متلی دور کرتی ہے حمل کی متلی کے متعلق ایک میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ الرجی سے پیدا ہوتی ہے. بعض عورتوں کو بچے سے الرجی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر متلی جو پیدا ہو وہ زیادہ سخت ہوتی ہے اور زیادہ لمبا چلنے والی. اور جو جدید تحقیق ہے خصوصاً امریکہ میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مریضائیں جو جن کا بچہ گر جاتا ہے اور جو مرضی کوشش کر لیں وہ ٹھہرتا نہیں یا بنتا ہی نہیں، اس میں سے 40% ایسے مریض ہیں جو الرجی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، جن میں الرجی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ان کو اپنے بچے کے خلاف ایک الرجی پیدا ہوتی ہے، ایک فورن باڈی ہے، جس کے نتیجے میں جسم کی اینٹی باڈیز حملہ کر دیتی ہیں. اور جو زیادہ مزید تحقیق ہوئی اور زیادہ باریک اترے ہیں اس میں، تو یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ہر بچے پر عورت کو یہ الرجی ضرور ہوتی ہے، ہر عورت کو. یہ طبی بات ہے. اور جسم کا جو دفاعی نظام ہے وہ لازماً حرکت میں آ کر یوٹرس کے اوپر بمبارڈمنٹ شروع کر دیتا ہے. اور یوٹرس کے گرد جو 3 جھلیاں بنی ہوئی ہیں بچے کے گرد، ان کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر دفاع پیدا ہو اور وہ بیرونی حملے کو روک دیں جو جسم کے اندر سے پیدا ہوا ہے. تو وہ بچے کی حفاظت کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں. ان جھلیوں میں ایسی دفاعی طاقت ہے کہ ان کی اینٹی باڈیز اپنے جسم کی اینٹی باڈیز کا خود مقابلہ کرتی ہیں. جہاں یہ اندرونی اینٹی باڈیز کمزور ہوں، جہاں جھلیوں میں یہ طاقت نہ ہو، وہاں الرجی غالب آ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں یا تو بچہ بنے گا ہی نہیں، شروع میں ہی گر جائے گا، پیدا ہوتے ہی وہ اس حملے کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا، یا کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ رک جائے گی. بعض میں مولز بن جاتے ہیں، صرف ان میں نقوش نہیں بنتے. تو ان سب باتوں میں جو اب تک کی تحقیق ہے وہ بتاتی ہے کہ الرجی جو قدرتی چیز ہے، دفاع کے نتیجے میں جب رد عمل بہت بڑھ جائے اور مناسب نہ رہے، اس کو ہم الرجی کہتے ہیں. تو الرجیز کے نتیجے میں بچے کے گرنے کا علاج اب انہوں نے ایسے کلینک بنا لیے ہیں جن میں اس نقطۂ نظر سے وہ الرجی کی توڑ کرتے ہیں. بہت مہنگا علاج ہے کیونکہ بہت باریک ٹیسٹ لینے پڑتے ہیں ان کو، ہر مریضہ کے لیے الگ الگ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی فائدہ مند علاج نکلا ہے. اگرچہ بہت مہنگا اور ابھی عام نہیں ہے مگر ہے فائدہ مند. اور جو پرسنٹیج مجھے یاد تو نہیں مگر کافی تھی جو ایسی عورتیں جن کے متعلق بظاہر ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی، وہ ان کے اینٹی الرجی کے علاج سے کامیاب ہو گئیں. اس میں اینٹی الرجک دوائیں جو منہ سے کھانے دی جاتی ہیں یا کھائی جاتی ہیں وہ فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ان کے نتیجے میں جو اندرونی توازن ہے اس پر اثر کوئی نہیں پڑتا. بیرونی الرجیز یا کچھ اور معروف الرجیز ہیں ان میں تو وہ مفید ہو جاتی ہیں، مگر رحم کے اندر بچے کی پیدائش کے ساتھ جو الرجی کا تعلق ہے اس میں بالعموم یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی، اس لیے ان کو اور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. اس ضمن میں مجھے خیال آیا کہ متلی میں اگر پپلی مفید ہے جو ہمیں علم میں کیسے کام کرتی ہے، مگر اکثر معاملات کیسز میں ایسے کیسز میں بھی جہاں ہسپتال میں عورت کو داخل ہونا پڑا اور ڈاکٹر سب کچھ کر بیٹھے مگر متلی دور نہ کر سکے، اس میں بھی پپلی نے 1 ہفتے کے اندر اندر خدا کے فضل سے مکمل شفا دے دی. تو کیوں نہ اس کو ہم ایک تجربے کے طور پر وسیع پیمانے پر ایسی عورتوں میں استعمال کریں جن میں یا بچہ جلدی گر جاتا ہے یا بنتا ہی نہیں، اور کنٹرولڈ ہو یہ سارا سسٹم.
30 میں بھی تجربے ہوں، 200 میں بھی ہوں، 1000 میں بھی ہوں، تاکہ مختلف پوٹینسیز کا اثر دیکھا جائے کیا پیدا ہوتا ہے. تو جو بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ اس کو پلے باندھ لیں اور اپنے دائرے میں معین سائنٹیفک طریق پر، یعنی اس کے اعداد و شمار لکھ کر ان مریضوں کے رجحانات لکھیں، ان کی عادات، ان کا مزاج، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر یہ اثر کرتی ہے دوا تو کس مزاج والوں کے لیے زیادہ مفید ہے اور کس مزاج والوں پر اثر نہیں کرتی، یا اگر کرتی ہے تو سب جگہ برابر کرتی ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو تجربے کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی. تو ایک دفعہ یہ تجربہ اکٹھا ہو گیا، اس کے اعداد و شمار، پھر پپلی پڑھائی جا سکتی ہے. ابھی تو اتنے ہی کافی سمجھیں. پپلی کے عنوان کے نیچے یہ حصہ جو ہے یہ لکھ دیں، بس یہ کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وقت ہے نا ابھی؟ فیرم پاس ہو گیا. فیرم میٹ یعنی لوہا اپنی ذات میں جو ایک دھات ہے. کہتے ہیں جہاں جہاں بھی ہم نے تجربہ کیا ہے، ہومیوپیتھ سے کہتے ہیں کہ کسی کو آئرن زیادہ دیا جائے تو اس کے نتیجے میں مریض کا رنگ کچھ پیلا سا بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ سبزی مائل بھی ہو جاتا ہے، اور ایسا جیسے اس کے اوپر موم لگی ہو، ایسی چکناہٹ دیکھنے میں محسوس ہوتی ہے جیسے موم رگڑی گئی ہو. ہونٹ بھی پیل ہو جاتے ہیں اور کانوں میں بھی کوئی سرخی نہیں رہتی اور سارا جسم ہی ویکسی سا ہو جاتا ہے جیسے موم ملی ہوئی ہو. اور ہیمریجز کی ٹینڈنسی بھی اس میں ہے، اور ہیمریجز ایسے جن میں کلاٹس بھی ملتے ہیں. لیکن عام طور پر اس کا ہیمریج جو ہے وہ پتلا خون مگر اس کے باوجود سیاہی مائل. فیرم فاس اور اس میں یہ فرق ہے. فیرم فاس میں سیاہی مائل پتلا خون نہیں ہوتا بلکہ سرخ پتلا خون نکلتا ہے. اس میں سیاہی مائل ہے، اور اس کی جو سیاہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ کلاٹ کی ٹینڈنسی کیوں ہے. وہ جتنے بھی ایسے زہر ہیں جو کلاٹ پیدا کرتے ہیں وہ اکثر خون، اخراج خون ان میں ان کے نتیجے میں کالا ہی ہوتا ہے اکثر. تو سیاہی کے ساتھ کلاٹنگ کا تعلق زیادہ ہے. جسم کے تمام اعضاء کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی کمزوری کوئی دائمی کمزوری ایسی نہیں جو ہر وقت محسوس ہو، بلکہ تھوڑے کام سے جلدی تھک جانا. یہ خاص علامت ہے فیرم میٹیلکم کی. ایسڈ فاس میں تو ایک کمزوری ہے نا جو ہر وقت جسم گرا ہوا اور نڈھال اور جان ہی نہیں کسی چیز کی. اور بھی دواؤں میں ایسی کمزوری ہے، مگر اس میں جو کمزوری ہے وہ تھوڑے سے کام سے ایک دم انرجی ختم. جیسے پرانا سیل تھوڑی دیر ایک دم شعلہ سا دکھاتا ہے، اس کے بعد ایک دم بیٹھ جاتا ہے. تو اس کو یاد رکھیں، فیرم میٹیلکم کو پرانے سیل کے ساتھ ملا کر. اسی طرح ٹو ریپڈ ایگزرشن اور موشن، اس سے بھی بعض دفعہ ایک دم کمزوری اور پھر سنکنگ کا احساس، متلی کا بھی اور دل ڈوبنے کا. اس کا مطلب وہی بات ہے کہ چارج تھوڑا رہ گیا ہے جسم کے اندر. بیٹھے بیٹھے تو محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن جب حرکت ہو چارج استعمال ہو جاتا ہے. الیکٹریکل چارجز جو ہیں وہ فوراً ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً بہت تیزی کے ساتھ کمزوری کا حملہ ہوتا ہے. اور
آرام کے دوران کمزوری تو نہیں مگر دردیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اور سارے جسم میں جیسے رسٹاکس میں لیٹنے کے وقت یا لیٹنے کے نتیجے میں جسم میں دردیں ہوتی ہیں، فیرم میٹیلیکم میں یہ علامت پائی جاتی ہے۔ اور رسٹاکس میں جب چلتے پھرتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے، اس میں چلنے پھرنے سے آرام نہیں آتا بلکہ کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور اگر آہستہ چلیں تو کمزوری ہوتی ہے، درد کا احساس کم ہو جاتا ہے، اگر تیز چلیں یا جلدی سے کریں کوئی حرکت تو درد بھی بڑھتا ہے اور کمزوری بھی بڑھتی ہے۔ کیونکہ اس میں سیاہ خون کے اخراج کا رجحان ہے، اس کا مطلب ہے کہ وینز کی یہ دوا زیادہ ہے، جبکہ فیرم فاس وہ شریانوں کی دوا ہے جن میں سرخ خون دوڑتا ہے، یہ وریدوں کی دوا ہے جس میں نیلا خون دوڑتا ہے۔ اس لیے یہ اس کی خاص علامت ہے کہ ویریکوز وینز بھی اس میں ملتی ہیں، یعنی سیاہ رگوں کے جالے سے، مگر اس میں کوئی بہت نمایاں نہیں ہے، اور بہت سی دوائیں ہیں ویریکوز وینز کی، مگر اس میں بھی وہ ویریکوز وینز کی بیماری پائی جاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے اس کا باقی ویریکوز وینز والی دواؤں سے کہ ویریکوز وینز میں بلیڈنگ کا رجحان یعنی خون نکلنے کا کم ہوتا ہے، پھول کر وہیں جمع ہوتی رہتی ہیں چیزیں، اور بعض دواؤں میں ہے کہ وہ وہاں سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ فیرم میٹیلیکم میں ہے یہ، فیرم میٹیلیکم کی ویریکوز وینز خواہ بہت زیادہ بکھری ہوئی نہ بھی ہوں، ان سے بہت جلد سیاہ خون کے اخراج کا رجحان ان میں پایا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے فیرم میٹیلیکم کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں اس میں جو سیاہی مائل خون کا جریان پایا جاتا ہے وہ ناک میں، لنگز میں یعنی پھیپھڑوں میں اور جسم کے دوسرے حصوں میں بھی ملتا ہے۔ عورتوں میں یوٹرس میں خون بہنے کا رجحان اکثر ملتا ہے، اور یہ رجحان ضروری نہیں کہ بچے سے تعلق رکھتا ہو، بچہ نہ بھی ہو تو جسم سے رحم سے سیاہی مائل خون کا رجحان یا بہنے کا رجحان، اور خاص طور پر جب عورتیں اس عمر میں پہنچتی ہیں جب کہ حیض بند ہو رہا ہو، اس وقت اگر فیرم میٹیلیکم کا کیس ہوگا تو پتلا اور سیاہ خون، گاڑھا اور سیاہ نہیں، اس میں یہ بات پائی جاتی ہے، پتلا ہونا اس میں شامل ہے، سیاہی مائل پتلا خون جس میں شاذ کے طور پر کلاٹ بھی ملتے ہیں، یہ فیرم میٹیلیکم کی علامت ہے۔ وہ لڑکیاں جو بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی ہوں، ان میں اگر مینسز نہ آئیں اور کوئی آئے بھی ہوں کچھ دیر کے لیے تو پھر بالکل بند ہو جائیں، اور کھانسی ہو اس کی بجائے، اور چہرے میں ہلکی سی وہ سبزی سی پائی جائے، جیسے کہ رنگت میں ہلکی سی سبزی سی پائی جائے، تو اس کو فیرم میٹیلیکم خدا کے فضل سے بسا اوقات ٹھیک کرتا ہے۔ اس بیماری کا نام ہی گرین سکنس رکھا گیا ہے، یعنی وہ لڑکیاں جو بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی ہوں ان کا چہرہ کچھ ہلکا سا سبزی کی جھلک لے آتا ہے، دکھانے لگتا ہے سبزی کی جھلک، اور مینسز بند اور کھانسی کا حملہ، یہ تین باتیں جب اکٹھی ہوں تو فیرم میٹیلیکم ایک لازمی دوا ہے۔
باقی چائنا سے اس کی مشابہت انہی معنوں میں ہے کہ جو بھی دوا خون کو بد اثر ڈالے، اس کے سرخ ذرات کو کم کرے، اس کی چائنا سے مشابہت ضرور ہوگی۔ چہرے کا تمتما جانا بغیر کسی خون کے اور پیٹ کی ہوائیں وغیرہ، یہ سب چائنا والی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور رسٹیکس والی بتا چکا ہوں، لیٹنے سے تکلیف پڑتی ہے، اس کے نتیجے میں اس میں بعض دفعہ ٹانگیں ہلانے کا رجحان بھی ملتا ہے، جیسے کہ زنکم میٹ میں یا زنکم سلف میں بھی ہے۔ زنکم میٹ میں زیادہ ہے کہ مریض رات کو یا مریضہ اکثر رات کو لیٹ کے اپنے ٹانگوں سے رگڑتی ہے یا ہلاتی رہتی ہے، وہ اندرونی نروس بے چینی کی وجہ سے ہے، یہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے فیرم میٹیلکم میں۔ اور اس میں بھی بعض دفعہ لمبس کو ہلانا، خاص طور پر ٹانگوں کو ہلانا، ایک دوسرے پر رگڑنا، یہ فیرم میٹیلکم کا ایک نشان ہے۔ ٹھنڈے مزاج کی دوا ہے، اور فاسفورس میں یہ تضاد پایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر مثلاً وہ گرمی اور سردی دونوں جسم پر متضاد اثر دکھاتی ہیں۔ مثلاً فاسفورس میں آپ پئیں کچھ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو ٹھنڈا پانی مفید ہے، اور جہاں گرم ہوا قے ہو گئی، اور بعض جگہ ٹھنڈ نقصان پہنچاتی ہے، اور منہ کے اندر بھی یہی بات علامت ملتی ہے، جو دانت کے درد ہیں ان میں سردی نقصان پہنچاتی ہے، اور لیکن فاسفورس میں مجھے پتہ نہیں، یعنی منہ کے اندر پتہ نہیں، لیکن بازو میں جلد پر سردی نقصان پہنچاتی ہے اور گرمی فائدہ دیتی ہے۔ منہ میں بھی غالباً میدے والا تضاد ہے، مگر مجھے یاد نہیں رہا، دوبارہ دیکھ لیں گے پھر۔ لیکن میدے میں تو قطعی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ ٹھنڈا پانی مفید، اور گرم ہوتے ہی وہ قے ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ رجحان چہرے کے تعلق میں پایا جاتا ہے، یعنی اس کے بیرونی حصے میں، اور دانتوں میں بھی ٹھیک ہے۔ گردن، چہرہ، دانت، ان تینوں میں فیرم میٹیلکم میں مریض کو سردی سے فائدہ ہوگا اور گرمی تکلیف دے گی۔ باقی سب بیرونی علامتوں میں گرمی مفید ہوگی اور سردی سے تکلیف بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، اگر بعض مریض دانتوں کے میں نے دیکھیں، وہ کہتے ہیں منہ میں ٹھنڈا پانی رکھیں تو آرام رہتا ہے، تو یہ فیرم میٹیلکم کا کیس، اس سے یاد رکھیں گے آپ، اور سارے جسم میں سردی سے تکلیف بڑھتی ہے۔ اور اس کی کمزوری کا تعلق انرجی یعنی جسم کی توانائی کے استعمال سے ہے۔ جب تک استعمال نہیں ہوگی اتنی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ یعنی لیٹنے کے بعد درد تو محسوس ہوں گے، انسان حرکت بھی دے گا، لیکن دردوں کے ساتھ لیٹنے میں کمزوری نہیں آتی۔ کمزوری حرکت سے بھی تعلق رکھتی ہے اور بولنے سے بھی۔ بولنے سے پہلے مریض ٹھیک محسوس ہوگا، جو ہی بولنا شروع کیا ایک دم توانائی گر گئی، تو لو بیٹری یاد رکھ لیں بس۔ بعض دفعہ جلاؤ نا ٹارچ، پرانی بیٹری ہو، ایک دم جل کے فوراً ختم، تو یہ ٹپیکل فیرم میٹیلکم ہے۔ اور بیٹری کی نوک پر، پازیٹیو جگہ پر اگر زبان کی نوک لگائیں تو بالکل میٹیلکم احساس بھی ہوتا ہے، میٹل کی جو تیزی ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے زبان پہ۔ تو اب آپ کو اچھی طرح باندھ لینا چاہیے اس کو ساتھ۔ سر کی طرف خون کا رجحان یہ بعض دفعہ انیمیا کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ آنکھوں کی طرف بھی
خون کا دوران ہو جاتا ہے، مگر اس سب کے باوجود انیمیا کی کمزوری اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ جب اس کا سر کی طرف دوران ہو فیرم میٹیلکم کے مریضوں کا، تو اس کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ ٹانگوں میں ورم ضرور پیدا ہوگی اور پاؤں بھی سوج جاتے ہیں، ٹانگیں بھی سوج جاتی ہیں۔ اگر یہ کمبینیشن ملے کہ سر کی طرف خون نمایاں اور ٹانگوں میں ورم، تو فیرم میٹیلکم کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ عدم توازن ہے جو خون کی کمی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس میں رش کا رجحان ہے دماغ کی طرف یا چہرے کی طرف، تو لازماً وہ خون ٹانگوں سے لے گا، یعنی جسم کے بعض حصوں کو بے خون چھوڑ دے گا اور بعضوں کو زیادہ دے دے گا۔ ایسے عدم توازن کے وقت فیرم میٹیلکم مفید ثابت ہوتا ہے جب نچلے حصے کا خون اوپر چڑھ جائے۔ جو برعکس ہو تو پھر اور نتیجے نکلتے ہیں، اور دوائیں ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ سردی کے دوران پیاس، میں نے آپ کو ایک اور دوائی میں بتائی تھی، وہ کون سی تھی؟ سردی کے دوران شدید پیاس، کل پرسوں کی بات ہے۔ کیا کون سی؟ نہیں، کل پرسوں پڑھائی ہے، یوپیٹوریم تھی وہ، آج نہیں پڑھائی وہ؟ نہیں، ٹھیک ہے، کل کی بات یوپیٹوریم میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو ملیریا کے تعلق میں نے بتایا تھا، اس کو یوپیٹوریم میں بتایا تھا کہ سردی کے وقت بہت سخت پیاس، اور جب یہ پیاس ٹوٹتی ہے اس وقت جب گرمی آنی شروع ہو، اور اس وقت متلی میں بدل جاتی ہے، پھر شدید قے، ٹھیک ہے، یوپیٹوریم ہی تھا۔ میں یوپیٹوریم کے وقت میں دماغ میں یوفریزیا آ رہا تھا جو آج پڑھایا ہے، اس لیے میں کنفیوژن ہو گیا تھا۔ جب میں غور سے سنا تو آپ یوپیٹوریم کہہ رہے تھے، وہ ٹھیک بات ہے۔ اس کی ایک اور دلچسپ علامت یہ ہے کہ قے بھی ہوتی ہے مگر متلی کم ہے۔ فیرم میٹیلکم میں بے متلی کی قے ہے، اور اگر ہو بھی تو معمولی متلی۔ یہ چونکہ عام دواؤں میں نہیں پائی جاتی بات، اس لیے اس کو فیرم میٹیلکم کے ساتھ اچھی طرح گانٹھ دے دیں کہ جہاں بھی قے ملے اور متلی نہ ملے، وہاں بعض اور دواؤں کے علاوہ فیرم میٹیلکم بھی دوا ہے۔ سفر میں اگر یہ ہو کہ متلی پہلے نہ پکڑے، اچانک قے بنے، تو اس میں نے دیکھا ہے کاکولس مفید ہے، اور اس سے ملتی جلتی علامت ہے۔ بعض بچے تو نوٹس دیتے ہی نہیں متلی کا کوئی، کیا جب سارے کپڑوں کو بھر دے دیے لوگوں کو، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کو کچھ ہوا ہے۔ اور اچھی طرح آپ ان کو وارن کریں نا بچوں کے کہ دیکھو تم نے بتانا ضرور ہے، یہاں بالکل فکر نہ کرو، بتاتے بعد میں الٹی پہلے آ جاتی ہے، تو ایک دم جوش دکھاتی ہے جو الٹی، یہ فیرم میٹیلکم میں بھی پائی جاتی ہے، اور سفر میں تو میرا تجربہ ہے کاکولس اس میں بہت مفید ہے۔ کھانے کے بعد ڈکار آنا بے شمار دواؤں میں سے اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہر قسم کی کھٹی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، اور جن چیزوں کی عادت ہو ان کا مزہ اٹھ جاتا ہے۔ یعنی بیئر کے عادی یہاں لوگ کثرت سے ملتے ہیں، جرمنی میں تو بہت ہی زیادہ بیئر کا جنون ہے۔ جو عادی ہوں، جن کو بیئر کا ایک لطف آتا ہے، اگر ان کا مزہ اٹھ جائے اور پئیں لیکن وہ کک معلوم نہ ہو، تو اس میں فیرم میٹیلکم مفید ہے۔ اس
کی حمل کی متلی میں بھی یہی حمل کے قے میں بھی متلی کا فقدان ایک نمایاں حصہ ہے. عام طور پر دوسرے تیسرے مہینے میں بعض دفعہ چند ہفتے کے بعد ہی ہم متلی شروع ہو جاتی ہے بچیوں کو، اور بغیر متلی کے ایک دم الٹ دیتی ہیں سب کچھ. اس میں فیرم میٹیلیکم چوٹی کی دوا ہے اور اس کو بھولنا نہیں چاہیے. ایسی صورت میں پتہ نہیں پپلی کبھی کسی کو دی گئی کہ نہیں، مگر اب جب آپ پپلی پہ تجربہ کریں گے تو نوٹ کریں کہ عام طور پر کس مہینے میں وہ متلی شروع ہوئی تھی، کس مزاج کی عورتیں تھیں، کتنے مہینے کی تو بتا چکا ہوں یہ ہفتے کے. اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ ان کا عمومی مزاج کیا ہے. ان عورتوں کا حمل سے پہلے کے مزاج کا اور حمل کے دوران کے مزاج کا فرق تو نہیں کوئی، اور عمومی مزاج کیا ہے. پھر اگر قے والی متلی والی الٹی ہے یا بغیر متلی کی الٹی ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے. متلی زیادہ اور الٹی کم ہے یا برعکس ہے. یہ ساری باتیں پہلے ریکارڈ نوٹ کریں، پھر تجربہ ہوا کرتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ ہاں ایک اور بات بھی نوٹ کریں کہ جو بھی بچہ اس کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ لڑکا تھا کہ لڑکی. بعض عورتوں میں لڑکے اور لڑکیوں کی جو ہارمونز ہیں ان سے قے پر اثر پڑتا ہے یا متلی کے رجحان پر اثر پڑتا ہے. بعض عورتیں جن کو یہ تجربہ ہو چکا ہو وہ پہلے صرف اس علامت سے بتا دیتی ہیں کہ ان کے لڑکا ہوگا کہ لڑکی. بعض کہتی ہیں ہمارے متلی کوئی نہیں ہے لڑکی ہوگی، یا متلی کوئی نہیں ہے لڑکا ہوگا. تو لازم نہیں کہ لڑکی ہی متلی پیدا کرے یا لڑکا ہی متلی پیدا کرے. بعض مریضاؤں میں پریگنینسی میں ایک چیز متلی پیدا کرتی ہے، بعضوں میں دوسری چیز متلی پیدا کرتی ہے. وہ متلی کہیں الرجی سے تو نہیں تعلق رکھتی، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. اس لیے پپلی میں خاص طور پر یہ دیکھنا ہوگا. مثلا بعضوں کو کہتے ہیں ان کو لڑکوں کا اٹھرا ہے، بعض کہتے ہیں اس کو لڑکی کا اٹھرا ہے. تو وہ جو اٹھرا ہے وہ غالباً الرجی ہے، کہ بعضوں کو لڑکوں کے حمل میں ہونے کے نتیجے میں جو اندر سے ان کے مادے نکلتے ہیں ان سے زیادہ الرجی ہوتی ہے، بعضوں کو لڑکی کے مادوں سے الرجی ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں بڑی باریک نظر سے نوٹ کر لینی چاہیے. پھر جب آپ وہ دواؤں پہ تجربے کریں گی یا کریں گے تو انشاءاللہ باقیوں سب کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے. وقت ہو گیا؟ اچھا آخری جو ایک دو صفحے میں ختم کر ہی رہے ہیں، 1-2 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. ریلیکس ہو جاتے ہیں اعضاء، خاص طور پر بلیڈر، اور اس کے نتیجے میں بغیر ارادے کے پیشاب کا اخراج یا اس کا سلسل بول جسے کہتے ہیں بہتے چلے جانا، یہ بھی اس میں اس دوا کی علامتوں میں شامل ہے. اور پیشاب میں بعض دفعہ کوپیس کھلا فلو ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غدہ قدامیہ یعنی پروسٹیٹ کی بیماری کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ عموماً ایک ریلیکسیشن ہے. اور اس کے علاوہ ایکٹیویٹ بھی ہو گئی ہیں کڈنیز، ان میں زیادہ زود حصی پیدا ہو گئی ہے. ایک اس میں خاص علامت یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ پیشاب کم ہو جاتا ہے، پیشاب نہیں مینسز کم ہو جاتے ہیں اور لیکوریا بڑھ جاتا ہے، اور یہ ایک دوسرے سے متضاد تعلق رکھتے ہیں، جس کو انورسلی پروپورشن کہتے ہیں انگریزی میں. مینسز بڑھیں گے تو لیکوریا کم ہوگا، مینسز گریں گے تو لیکوریا زیادہ ہوگا. یہ علامت فیرم میٹیلیکم کی خاص علامت ہے. جو ریلیکسیشن ہے وہ یوٹرس میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے یوٹرس کا گر جانا اور باہر آ جانا یہ بھی فیرم میٹیلیکم کے دائرے میں ہے. مینسز جو جلدی ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے، جو دیر سے ہوں گے وہ نسبتاً کم ہوں گے.
डेल्टॉइड मसल्स की दर्दें, डॉक्टर साहब नक्शा खींचें डेल्टॉइड मसल्स के। ये हुजूर ये जो हाँ, ऊपर के जो ऊपर का मसल जहाँ मसल यहाँ के जी हुजूर, ये कंधे के साथ जुड़े हुए यहाँ तक जी हुजूर, नीचे तक आते हैं या नहीं हुजूर, सिर्फ यहाँ वाले? यहाँ तक अच्छा, रखते ये सिर्फ हैं। जी हुजूर, ऊपर के बाजू में, जी सर। ठीक है। इसकी कई शिकायतें करते हैं लोग, इसीलिए मैंने पूछा था कि सबको समझा दूं कि डेल्टॉइड मसल्स के हवाले से होम्योपैथिक में आमतौर पर कम मिलती हैं दवाएं, लेकिन फेरम मेटेलिकम में ये बात है। और ऐसे कई मरीज मैंने देखे हैं जो कहते हैं हमें यहाँ से लेके यहाँ तक दर्दें हैं नुमाया। ये इसमें किसी वजह से जिसकी समझ नहीं आती फेरम मेटेलिकम को ख़ास शोहरत हासिल है, उसमें ये उसके मिजाज में ये बात दाखिल है। और इसके दर्दों में कुछ बेहिस करने का मादा भी, बेहिसी का मादा भी पाया जाता है। दर्दें अंदर हैं और ऊपर बेहिसी भी है, यानी दो मुतजाद हालतें बैक वक्त जारी रहती हैं। अगरचे बाज़ डॉक्टर्स ने लिखा है कि लेफ्ट शोल्डर में इसका रूमेटिज्म का इफेक्ट है आमतौर पर ज़्यादा है, मगर बाद दूसरे डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, दोनों कंधों में इसी तरह बराबर असर होता है। जी, ये आप दायां बाएं को हाथ लगा रहे हो, दायां कह रही हैं? किस कंधे में? दाएं में। हाँ, तो फायदा हुआ ना? हाँ, मैं ही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये कहना कि बाएं तक महदूद है गलत है, दोनों कंधों में होता है, बाज़ दफ़ा बैक वक्त दोनों में होता है और बाज़ दफ़ा एक में। तो जो डेल्टॉइड वाला हिस्सा है ऊपर के बाजू का से ऊपर वाला, इसमें ये मुफीद है, इसमें इसको याद रखें। और सर्दी के साथ बुखार के साथ सर्दी, ये भी एक मुतज़ाद हालत है इसमें जो पाई जाती है। बाद दफ़ा सर्दी जब हो तो बुखार नहीं होता, जब सर्दी ख़त्म हो तो फिर बुखार चढ़ जाता है, फिर सर्दी ख़त्म। तो इसमें सर्दी और बुखार की हालतें बैक वक्त इकट्ठी चलती हैं। और रात के पसीने भी इसका एक ख़ास हिस्सा हैं। और रात के पसीने कुछ तो ऐसे हैं जो बाज़ दफ़ा एकदम जिस्म तरबतर कर देते हैं और उनमें बदबू नहीं होती, उनमें और दवाएं हैं, उनमें हेपेसल्फ भी बहुत मुफीद है, गैर मामूली ताकत रखती है। लेकिन हेपेसल्फ में बाज़ दफ़ा अगर बदबू होगी तो खट्टी होगी, लेकिन इसकी बदबू खट्टी नहीं होती बल्कि आम बदबू होती है। और हेपेसल्फ में अगर बदबू बिल्कुल भी ना हो पसीने में और रात को एकदम स्वेट्स आए तो फिर भी हेपेसल्फ अच्छा काम करती है। और बदबू हो खट्टी खट्टी तो फिर वो ख़ास दवा बन जाती है। डायरिया जो कंजम्पटिव्स का है दिल के मरीजों का, उसमें भी मुफीद बताई गई है। चलें जी, आज 3 दवाएं ख़त्म, बाकी इंशाल्लाह फिर आगे हैं। वो भी तैयार करनी है जो नई दी हैं, हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, वो जो परसों तरसों दी थी चौथ, वो तो हो गई है मेरे ख्याल में। हाँ, वो तो हो गई है ना। हाँ, अब काफ़ी जल्दी हमारा ये दफ़ा ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। अब बाकी क्लास जनवरी से पहले लगेगी ना एक? हैं? नहीं, क्यों?